بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں علی رضا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مسلم سائی بائی خان۔ ایک شخص کے جو مدد کا طالب تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص انتہائی غریب و نادار تھا۔ ایک دن اس نے اپنی زوجہ کے مشورے سے یہ طے کیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش ہوگا اور وہاں جا کر وہ حضور سے کچھ مدد کی درخواست کرے گا۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں چلا اور میں جیسے ہی مسجد نبوی میں پہنچا تو خود دیکھا کہ حضور منبر پہ تشریف فرما ہے اور یہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور خطبے میں یہ جملہ ارشاد فرمایا حضور نے کہ جو کوئی ہم سے مدد کا طالب ہوگا ہم اس کی مدد ضرور کریں گے، لیکن اگر کوئی مخلوق خدا کے سامنے دستے سوال دراز کرنے سے بے نیازی اختیار کرے گا تو خدا و تعالیٰ اسے واقعاً بے نیاز کر دے گا۔ یہ شخص کہتا ہے کہ حضور کا یہ جملہ سننے کے بعد مجھ میں اتنی ہمت نہ رہی کہ میں اب حضور سے کوئی سوال کروں، یہ بغیر کچھ کہے واپس آ گیا۔ اور دوسرے دن پھر اس نے ہمت کی کہ آج میں حضور سے کوئی سوال کروں گا، اور جیسے ہی یہ کہتا ہے کہ میں مسجد میں پہنچا تو حضور پھر اسی طرح کل والا جملہ ارشاد فرما رہے تھے کہ جو کوئی ہم سے مدد کا طالب ہوگا ہم اس کی مدد ضرور کریں گے، لیکن اگر کوئی مخلوق خدا کے سامنے دستے سوال دراز کرنے سے بے نیازی اختیار کرتا ہے تو خدا و تعالیٰ اسے واقعاً بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ دوسرے دن بھی مجھ میں یہ ہمت نہ رہی کہ میں حضور سے کوئی سوال کروں، اور یہ بغیر کچھ کہے واپس آ گیا۔ تیسرے دن پھر اس نے ہمت کی کہ آج حضور سے میں ضرور سوال کروں گا، اور جیسے ہی یہ شخص مسجد میں پہنچا تو حضور حسب سابق وہی جملہ ارشاد فرما رہے تھے کہ جو کوئی ہم سے مدد کا طالب ہوگا ہم اس کی مدد ضرور کریں گے، لیکن جو بھی مخلوق خدا کے سامنے دستے سوال دراز کرنے سے بے نیازی اختیار کرتا ہے خدا و تعالیٰ اسے واقعاً بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ مجھ میں ہمت نہیں رہی کہ میں اس صورتحال میں حضور سے کوئی سوال کروں، اور جب یہ واپس پلٹ رہا تھا تو اس کے دل میں ایک ایسا اطمینان تھا، ایک ایسا سکون تھا۔ یہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے یہ سکون اور یہ اطمینان نہیں تھا، اور یہ سوچتا چلا جا رہا تھا کہ شاید حضور نے میری مدد فرما دی ہے۔ یہ گھر گیا اور اس نے سوچا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ بالآخر اس نے طے کیا کہ میں جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹوں گا اور بازار میں آ کے فروخت کروں گا، یہ میں کر سکتا ہوں، کیونکہ اس کے گھر میں کلہاڑا نہیں تھا۔ اس نے ہمسائے سے کلہاڑا ادھار لیا اور جنگل میں چلا گیا، لکڑیاں کاٹی، بازار میں آیا، ان کو بیچا۔ جب رزق حلال اس کے ہاتھوں پہ آیا تو اس کے دل میں ایک اتنا اطمینان تھا، ایسا سکون تھا۔ یہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے وہ سکون مجھے نصیب نہیں ہوا تھا۔ اور پھر اس نے روزانہ اپنا یہی معمول بنا لیا، جنگل میں جاتا، لکڑیاں کاٹتا، پھر آ کر ان کو فروخت کرتا۔ اور ایک دن ایسا آیا اس نے وہ کلہاڑا اپنے ہمسائے کا واپس کیا اور اپنا کلہاڑا خرید لیا۔ خدا و تعالیٰ نے اسے اتنا رزق دے دیا، اس نے وہاں پر ایک چھوٹی سی دکان بنا لی، پھر یہ اس کا کاروبار بڑھتا چلا گیا، اور ایک دن ایسا آیا کہ یہ عرب کا لکڑیوں کا تاجر بن گیا۔ یہ شخص لکڑیوں کا بہت بڑا تاجر بن گیا۔ تو ایک دن حضور میری دکان کے سامنے سے گزر رہے تھے اور اچانک وہاں پہ رک گئے اور میری طرف دیکھا اور مسکرائے، اور مسکرا کے فرماتے ہیں کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ جو کوئی ہم سے مدد کا طالب ہوگا ہم اس کی مدد ضرور کریں گے، لیکن اسے دستے سوال دراز کرنے سے بے نیازی اختیار کرتا ہے تو خدا و تعالیٰ اسے واقعاً بے نیاز کر دیتا ہے۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ایک لائک کر دیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔